بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام۔ آج میں رمضان کی دوسری شب قرآن مجید کے بارے میں آیات، الکتاب، قرآن، ذکر، نور، ان تمام جو مختلف اسماء دیے گئے ہیں ان کے مطابق سلسلہ جاری کیا جا رہا ہے۔ تفسیر المیزان اور تفسیر نمونہ اور تفاسیر سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ بہترین انداز میں ہم اس کا ثواب حاصل کریں۔ قرآن عظیم ترین الہی تحفہ ہے۔ قرآن کریم خداوند عالم کی جانب سے انسانوں کے لیے عظیم ترین تحفہ ہے جو سعادت جاویدانی کی طرف ان کی ہدایت کرتا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت پر بہترین دلیل ہے، جو ہمیشہ اپنے اعجاز افرین بیان سے تمام انسانوں کے لیے حجت تمام کر دیتا ہے۔ نمبر 3، قرآن حکیم یعنی اسلامی احکام و معارف کے اسباب کی معتبر ترین سند ہے۔ خداوند متعال نے جس کی بقا کی ضمانت خود لی ہے اور ہر طرح کی تحریف سے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ نمبر 4، قرآن شریف تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کا محکم ترین محور ہے، جس میں تمام فرقوں اور گروہوں کے درمیان اختلافات مٹانے کا منبع و وسیلہ بننے اور تمام حق کے متلاشیوں کے سامنے دین کے اصل خطوط واضح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قرآن میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ نوٹ، ان سب کے باوجود مسلمانوں نے حقائق کی شناخت اور اس کے اصول و قوانین کی اطاعت کے سلسلہ میں ضروری اہتمام سے کام نہیں لیا ہے، جس لیے مختلف تفرقوں میں بٹ گئے۔ اسی بنا پر رحمت الہی کا پیغام لانے والے رحمت للعالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ پروردگار میں شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وقال الرسول یا رب قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول نے کہا اے میرے پالنے والے، بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو مہجور و تنہا چھوڑ دیا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ لہذا اس دور کی جلیل القدر ہستی علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ نے حوض علمی قم میں قرآن کے احیاء کا پرچم بلند کیا اور المیزان تفسیر لکھ کر اس راہ میں ایک عظیم قدم اٹھایا ہے، اور اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ یہ کتاب خوش بختی و سعادت کی آخری ترین منزلوں تک پہنچنے کے سلسلے میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے خالق کائنات کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تمام انسانوں پر عموماً اور مسلمانوں پر خصوصاً، اور نیز علماء اسلام پر، علماء حقہ پر ان سب سے زیادہ قرآن کا حق ہے کہ وہ اس تلاش و جستجو کو جاری رکھے، اور حق تو یہ ہے کہ ہر دور میں اپنے علماء اسلاف کی کاوشوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآنی معارف کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک اور زینت طے کر کے مزید آگے بڑھنا چاہیے۔ قرآن حکیم کی تفسیر کے سلسلہ میں جو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، نمبر 1، تفسیر قرآن کا حق ائمہ معصومین علیہ السلام تک سے مخصوص ہے۔ ایک اور رائے نمبر 2، تفسیر پر رائے کے مرتکب ہونے کا خدشہ، جس کی حدیث میں بہت سخت مذمت کی گئی ہے۔
نمبر 3 انتہا پسند گروہ، یعنی یہ 3 گروہ ہیں جن کی جو ہے وہ مختلف تھاٹ ہے۔ انتہا پسند گروہ جو تحقیق و تدقیق اور غور و فکر کی زحمت و مشقت برداشت کرنا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے قرآن کسی بھی تفسیر کا محتاج نہیں ہے۔ نمبر 4 جو بھی عربی زبان سے آشنائی رکھتا ہو، اس کے مطالب و معنی اور معرف و حقائق خوبی درک کر سکتا ہے، وہی تفسیر کر سکتا ہے۔ تو یہ ہم جو علماء حق کا ہے ان کا جو نظریہ ہے کہ قرآن معصومین علیہ السلام کے فرامین اور روایات اور مختلف جو تفسیر کرنے کے لیے جو شریعت میں اسلام نے، دین اسلام نے اور محمد والے محمد کے مکتب سے جو اصول واضح ہوتے ہیں ان پر چلتے ہوئے جو ہے وہ علماء حق کا جو قرآن کی تفسیر اور قرآن کے محمد والے محمد کے فرمان کے مطابق اور روایات کے مطابق اور اس تفسیر کے علوم سے آگاہ ہے، وہ جو ہے وہ اس کی تفسیر جو ہے وہ صحیح کر سکتے ہیں، جس میں جو ہے وہ جیسے کہ آیت اللہ طباطبائی نے رضوان اللہ علیہ نے تفسیر المیزان جو ہے وہ لکھی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کا دعویٰ ہے کہ خدا کی طرف سے بشریت کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس کی پیروی انسان کے لیے اپنی سعادت اور اس سے دوری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شقاوت و گمراہی کا باعث ہے۔ ہم خود کو قرآن کے سامنے، یعنی ہم خود قرآن کے سامنے اپنے آپ کو طالب علم تصور کریں کہ وہ کورے سفید کاغذ کی طرح، یعنی انسان ایک طالب علم ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، دین اسلام کے احکام سے مکمل طور پر ناشنا ہے، تو پھر قرآن جو سے درس دے گا اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے، اپنی رائے اس کے اوپر منطبق نہ کرے۔ نمبر 2 اس کتاب کا مطالعہ اور تحقیق کا کام اس طرح شروع کرے کہ خود قرآن کی معرفت و شناخت نیز اس کے دعووں کی دلیلیں اسی قرآن سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، یعنی خود قرآن کو قرآن سے سمجھے، یا صاحبان قرآن جو اہل ذکر ہیں ان سے سمجھے، اسی طرح اس کے صحیح مفاہیم و مطالب کو سمجھنے اور اس کے اندر پوشیدہ معارف و حقائق سے استفادہ کرنے کے لیے بھی خود قرآن ہی کا سہارا لے۔ نمبر 3 یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں دوسرے طریقے ہمارے تحقیق کا محور ہیں اور ان سے حاصل شدہ نتائج پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ تو قرآن کی معرفت بذریعہ قرآن، یعنی عنوانات سے قرآنی معرف حقائق سے متعلق کسی بحث میں وارد ہونے سے پہلے خود قرآن کی معرفت ضروری ہے۔ نمبر 2 ایک غیر جانبدار طالب علم کی حیثیت سے خود قرآنی آیات کی بنیاد پر ہم اپنی بحث و تحقیق کو آگے بڑھائیں گے۔ نمبر 3 خود قرآن کی خصوصیات و مشخصات بھی قرآن میں ہی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 4 قرآن میں اس کتاب کے اوصاف و عنوانات نیز اس کے مقاصد و خصوصیات کے بارے میں بھی ذکر موجود ہے۔ نمبر 5 چنانچہ سب سے پہلے ہم ان لفظوں کا جائزہ لیتے ہیں جو قرآن کے سلسلے میں مستقل عنوان کی حیثیت سے یا بعض اوصاف کے اعتبار سے استعمال ہوئے ہیں، اور یہ عنوانات اور اوصاف اس کتاب کی معرفت و شناخت میں کس طور پر مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سارے المیزان میں جو علماء حقہ نے اور معصومین کی روایات اور قرآن کی آیات سے جو ہے وہ ہم معرفت حاصل کریں گے، جس میں آج کا پہلا موضوع ہے الکتاب وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ
آتاکم واستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا وینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. اور انشاءاللہ اس کے اوپر کل جو ہے وہ تفسیر المیزان کے میں اور تفسیر نمونہ کی روشنی میں اس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کل کیا جائے گا. والسلام.